الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 36 پر گزشتہ جمعہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. آیت کا ترجمہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب اور دور کے پڑوسیوں سے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے اور مسافر سے اور اپنے غلام لوڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے اور متکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. آیت مبارکہ کی ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس تناظر میں ہم نے گزشتہ جمعہ توحید اور شرک کے حوالے سے مضمون واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یعنی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کس کو معبود سمجھنا، یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے. دوسرا، جیسی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسی کس کی عبادت کرنا، یعنی کس کو معبود تصور کرنا، سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ شرک فی العبادت کہلاتی ہے. اور تیسرا شرک فی الصفات ہے، یعنی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے کسی بندے میں وہ جاننا اور ماننا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اگر بندے سے کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. لیکن یاد رکھیے کہ مشرک اگر حالت شرک میں وہ انتقال کر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اور شرک کو اکبر الکبائر، یعنی ایک تو گناہ صغیرہ، ایک گناہ کبیرہ، ایک گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، سب گناہوں میں بڑا گناہ، ان میں شرک کو سب سے سر فہرست رکھا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے. اور اسی لیے مشرک اگر حالت شرک میں انتقال کر جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پھر وہ جہنم میں رہے گا. اس مضمون کو ہم نے کافی آپ کے سامنے وضاحت سے پیش کیا تھا اور ہم نے یہ بات آپ کو عرض کی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے حقوق ہے.
اور پھر بندوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اور ان میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے جو ذکر فرمایا گیا وہ والدین کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ یاد رکھیے گا حقوق العباد میں، یعنی بندوں پہ حقوق ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، اور ان حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک فرمان ہم سنتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں یا باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو لازم نہ کر لیا۔ یاد رکھیے جوانی کی عمر یہ انسان سروائیو کر جاتا ہے، لیکن بڑھاپا کہا جاتا ہے بچپن اور بڑھاپا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اور تقریباً سمجھ لیجئے کہ 55-60 سال کے بعد انسان ان معاملات کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیماریاں، پریشانیاں، گھر والوں کی ذمہ داریاں، اور انسان پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ان حالات میں ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اور قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ کلمہ اف یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اف سے مراد بیزاری ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات کے والدین نے کوئی بات کہ اف آپ کو تو میں ہی نظر آتا ہوں، تو یہ جو لہجہ ہے نا، یہ جو انداز ہے، یہ جو مزاج ہے، اف کہنا، لفظ اف تلفظ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ والدین کے سامنے چیخ کر بات کرنا، چلا کر بات کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا۔ یعنی بیٹوں کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، ان کی کفالت کا معاملہ ہے، ان کا بچپن ہے، ان کی تعلیم و تعلم ہے، ماں باپ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ ایک دن میں اگر 10 مرتبہ بھی ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے بچوں کے لیے، کہیں ان کی ضروریات کے لیے جانا پڑے، تو والدین جاتے ہیں۔ اور اگر بچے کو کہا جائے کہ بیٹا یہ لے کر آ جاؤ یا وہ لے کر آ جاؤ، بھائی ایک دفعہ کیوں نہیں منگوا لیتے؟ بس تمہیں تو میں فارغ نظر آ رہا ہوں، فالتو نظر آ رہا ہوں، یہاں بھی جاؤں وہاں بھی جاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ اللہ اکبر، یہ جو آپ کے لہجے اور رویے ہیں نا، ان پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ماں باپ جن کے سامنے آج آپ اتنی 1 گز کی زبان اپنی نکال کے ان کے سامنے فر بولے جا رہے ہیں، یہ بولنے کا ڈھنگ طریقہ انہیں ماں باپ کی وجہ سے آپ کو ملا ہے۔ آج ان کے سامنے، والدین کے سامنے آج اولاد کھڑی ہو جاتی ہے، تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے؟ بھائی 25 سال سے تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، تمہاری صحت کا، سردی گرمی کے کپڑوں کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا خیال رکھا ہوا ہے، پاکٹ منی دیتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ضروریات پورے کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کی دکھ سے، تکلیف سے، پریشانی سے بچایا، اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں آپ کو پڑھایا، آپ کی صحت کا خیال رکھا، خود تکلیف میں رہے لیکن آپ کو ہر طرح کی آسائش پہنچائی، اور آپ کھڑے ہو کے والدین کے سامنے کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ان رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے ماں باپ، یعنی ناک خاک آلود، یہ ایک محاورہ ہے کہ اتنا بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ بندہ۔ بھائی کیوں تباہ ہو جائے، کب تباہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفسیات کے مطابق کلام فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی ناکی کی بات ہوتی ہے نا، یہ ہمارے بھائی یہ بڑی ناک والا ہے، یہ بڑی میں والا ہے، کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ناک خاک آلود ہو جائے؟ گویا کہ اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو وہ شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، نہ اسے دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ناک خاک آلود ہو کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ان کی خدمت کر کے اپنی ذات کے لیے جنت کو واجب نہ کر لیا۔ فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جنت و جہنم کیسے؟ فرمایا کہ اگر تو نے صبح اس حال میں کی کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں تو گویا کہ تو نے جنت کا دروازہ کھول دیا، تو جنت ہی ہو گیا، اور اگر ماں باپ میں سے 2 یا 1 کوئی ناراض ہے تو تو نے اپنے لیے گویا کہ جہنم ٹھکانہ بنا لیا یا اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لیا۔ اور میں بہت ادب و احترام سے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج شادیاں ہو جاتی ہیں
اور دلہن رخصت ہو کے گھر میں آتی ہے، ماں باپ کے بڑے ارمان ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ میری جو ہے بیٹی رخصت ہو گئی ہے، اب جو گھر میں بہو آئے گی اسے اچھے انداز سے لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو خوش رکھے گا اس سے۔ اب وہ دونوں تو خوش ہو گئے، میاں بیوی خوش ہو گئے، بیٹا بہو خوش ہو گئے، لیکن ان دونوں نے مل کر ماں باپ کی زندگی کو عذاب اور اجیرن بنا دیا۔ گھر میں حاکمیت کا تصور، گھر میں حکمرانی کا تصور، اور بس میری بات مانی جائے، میں جو کہوں وہ ہو جائے گھر کے اندر، اس چیز نے ہمارے گھروں کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج اگر ماں دو چار جملے کہہ دے کہ بیٹا یہ دوائی لے کر آ جانا، یہ لے کر آ جانا، یہ لے کر آ جانا، وہ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بیگم کے لیے کوئی بازار سے مارکیٹ سے گجرے لانا، مٹھائی لانا، یا اس کے لیے کوئی بہترین چاکلیٹ وغیرہ لے کر آنا، یہ سب کو یاد رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی بیوی کو خوش رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پہ کسی کو لے کر آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو اذیت دیجیے اور اپنے بچوں کو اور بیوی کو راحت اور آسانی میں رکھیے۔ کئی اس کا عکس بھی ہوتا ہے، کئی ساس سسر بھی بڑے ظالم ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر ظلم و ستم ہو جاتے ہیں، اور تکلیف میں جو ہے وہ گھر والوں کو مبتلا کر دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بیٹے پر بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں۔ میں ایک عام جنرل ایک بات کر رہا ہوں، عام گفتگو ہے میری، کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سارے معاملات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور آپ کے فلاں صحابی کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، نزع کا وقت ہے، موت کا وقت ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو کہو کہ اسے معاف کر دے۔ جب ان کی والدہ تک بات پہنچی، کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ کہا کیوں معاف نہیں کرو گی؟ کہا اس لیے کہ اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، میں معاف نہیں کروں گی اس کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ماں کی نفسیات یا نا اس سے کلام کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ آگ کو جمع کیجیے، آگ کو یا لکڑی جمع کر کے آگ جلائی جائے۔ اس نے کہا کہ مائی نے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ میں جلے گا، تو میں تمہیں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آگ کتنی تیز ہے۔ تو جب یہ بات ہی کہا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے معاف کر دیا۔ کہا جاتا ہے زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ احادیث میں بیان کیا گیا، ہم بہت سنتے ہیں، علماء نے بہت دفعہ بیان کیا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کیجئے کہ میرے اور آپ کے ایک جملے کی وجہ سے اگر ہمارے ماں باپ کے دلوں کے اندر کوئی ناراضی بیٹھ جائے، اگر ہمارے ماں باپ جو کبھی اپنی اولاد کو برا نہیں کہتے، لیکن اگر اولاد اس تکلیف میں مبتلا کر دے ماں باپ کو کہ ماں باپ یہ کہے کہ میں خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو، یا چلے جاؤ اس وقت یہاں سے، اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں ایسا کہہ دیا۔ حضرت اپنے رویے پر تو غور کیجئے کہ آپ نے کیا انداز اختیار کیا تھا کہ ماں باپ کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑ گیا، کبھی غور تو کیجئے۔ وہ ایک دفعہ ہم ٹریننگ سیشن کے اندر تھے، بتا رہے تھے، تو تربیت دیتے ہوئے بتاتے ہوئے وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی سمجھانے کے لیے، میں نے کہا کہ ماں باپ کا معاملہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ خود باپ بنتا ہے، والدین کا معاملہ اس وقت علم ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں نے پیش کی تھی کہ والد سمجھاتے رہے بیٹے کو، بیٹا بری صحبت میں نہ جاؤ، دھوپ میں نہ جاؤ، یہاں کھڑے نہ ہو، پتنگیں نہ اڑاؤ، حرکتیں نہ کرو الٹی سیدھی، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہوا کیا کہ جب بیٹا ہو گیا نا، یعنی جب یہ ابا بھی دادا بن گئے اور بیٹے کے یہاں بیٹا ہو گیا، تو اب ایک دفعہ بچے کو سمجھانے کے لیے، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے، مذاق نہیں ہے، یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں۔ بیٹے کو سمجھانے کے انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب تیز دھوپ ہے، دھوپ میں کھڑے ہوئے، تو بیٹا ایک دو دفعہ آیا کہ ابا اس کو مجھے دے دیں، اندر لے آیا تھا، نہ کہا بیٹے نہیں، میں بس اپنے پوتے کے ساتھ دھوپ میں موجود ہوں، کھڑا ہوں یہاں پہ، تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک دو مرتبہ تو اسے دیکھا، پھر کہا کہ ابا آپ سمجھ نہیں رہے، بچے کو دھوپ لگتی چلی جا رہی ہے، اتنی تیز دھوپ میں بچے کو لے کے آپ کھڑے ہوئے۔ کہا بیٹا یہی بات تمہیں سمجھانی تھی، تم بھی کبھی ایسے ہوتے تھے، ہم تمہیں سمجھاتے تھے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یعنی اپنی ذات پہ گزرے تو الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارے بیٹے اولاد پر ہو تو ماں باپ زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اولاد کی اولاد پر ہو تو زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، زیادہ درد کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یاد رکھیے والدین کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
آج ہمارے یہاں دوستوں کے لیے بڑا وقت ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے دوستوں کے لیے. جا رہا ہوں دوستوں میں، کتنے 2 گھنٹے 4 گھنٹے چلے گئے. پورے 24 گھنٹے کے اندر کتنا وقت ہوتا ہے کہ جو ماں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بندہ بات کر لے، والد کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے. پھر جب والد صاحب یا والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بندہ روتا ہے میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، میں ان کے پاس بیٹھ نہیں سکا، میں ان سے باتیں نہیں کر سکا. یاد رکھیے زندگی میں قدر کیجیے، زندگی میں قدر کیجیے. ہمارے اکابر بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ توقع تو رکھتے ہیں کہ جس عورت کو ہم نکاح میں لے کر آئے ہیں وہ کھانا وقت پر پکا کر ہمارے والدین کو دے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے سر میں تیل بھی ڈال دے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی دبا دے، ان کی خدمت بھی کرے، ان کے کپڑے بھی دھوئے، ان کے جناب ہر طرح سے ان کا خیال رکھے. یہ گمان تو ہم کرتے ہیں اور گھروں میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ اپنے والدین کے پاؤں دبائے؟ اگر آپ کی گھر والی آپ کے والدین کا خیال رکھ رہی ہے تو یہ اس کی آپ پر مہربانی ہے، احسان ہے آپ پر کہ وہ آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے والدین کا احساس کر رہی ہے. لیکن آپ بتائیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں؟ آپ کتنی دیر اپنے والدین کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ جو آج کل ہمارے نوجوانوں میں بات آ گئی نا، ماں باپ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ کیجئے اپنے والدین کے لیے، آپ کیجئے اپنے والدین کے لیے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے 10 ملا کے 100 ہوتے ہیں، کتنے 100 ملا کے 1000 ہوتے ہیں، کتنے 1000 ملا کے 1 لاکھ ہوتے ہیں. اندازہ ہو جائے گا آپ کو بخوبی. تو یہ ایک جھنجھوڑنا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق سب سے زیادہ رکھا ہے. یہاں تک کہ شادی سے قبل، نکاح سے پہلے لڑکی پہ سب سے زیادہ حق اس کے والد کا ہے. لیکن نکاح کے بعد پھر شوہر کا حق زیادہ ہو جاتا ہے، شوہر کا حق زیادہ ہو جاتا ہے نکاح کے بعد. یعنی اس حد تک آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت مطالعہ نے تمام کے حقوق کو تقسیم فرما دیا. والدین کے ساتھ یہ رویہ انداز مہربانی فرمایا، فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو، اور ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا بھی مت، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. آپ ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں، میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ حکم کیجئے میرے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. یہ ہم سیٹھ کے سامنے تو کہتے ہیں، کاروباری معاملات میں تو کرتے ہیں، والدین کے سامنے یہ ادب اور رویہ نانا، گھر پہ آ کے چیخنا شروع، ماں پہ چیخنا، باپ پہ چیخنا. یاد رکھیے یہ رویہ مناسب نہیں ہے، رویہ مناسب نہیں ہے، رویہ مناسب نہیں ہے. اپنے انداز پر، اپنے معاملات پر غور کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا میں بھی ایک پیغام ہے. کہا کہ اللہ کے حضور یہ دعا کیجئے، یا اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں جھولے میں مجھ پر رحم کیا تھا. یہ نہیں کہ جو جوانی میں اور بڑی عمر میں مجھ پہ رحم کیا تھا، مہربانی کی تھی، بلکہ جب میں گود کے اندر تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب میں اس وقت کسی بھی حوالے سے آشنا نہ تھا، مجھے اپنی صحیح اور غلط سوچ اور اپنے صحیح اور غلط کا کوئی فرق معلوم نہ تھا، اس وقت میرے والدین نے جو مجھ پر مہربانی کی ہے، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، اے میرے رب اب تو ان پر بھی مہربانی فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ دیکھیے نا کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا اس کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. بچے کو علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ. بچے کو علم نہیں ہوتا کہ اس چیز سے مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہو جائے گا، فائدہ ہوگا یا خسارہ ہوگا. ماں باپ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بیٹا یہ وغیرہ 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 وغیرہ. اور الفاظ بولنا، لفظ بولنا، تہذیب، تمدن، اچھے لفظ کہنا، یہ سب والدین ہی سکھاتے ہیں. اول تربیت تو ماں کی گود ہے، اول تربیت تو گھر ہے. جہاں اولاد کے لیے پیغام ہے وہاں والدین کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں. فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے بڑھ کے کچھ نہیں دے پائیں گے. یعنی اگر اچھا اخلاق آپ نے دے دیا اپنے بچے کو، وہ اخلاق آپ کی پہچان بنے گا پورے معاشرے میں. بھئی کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے، یہ کہا جاتا ہے. اگر بچہ نافرمان ہے، اگر وہ بدتمیز ہے، بدماشی کرتا ہے، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، چیٹنگ و فراڈ کرتا ہے، بولا کس کا بیٹا ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو ایک تصور جاتا ہے یا تو والدین اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، گمان. اور جب کسی صالح یا نیک یا باشرہ کو دیکھا جاتا ہے، کہاں نا اس کا باپ بھی ایسا تھا، نیک تھا اس کا باپ بھی، اس کی والدہ نیک تھی، تبھی تو بچہ نیک بنا ہے. تو اس کے اثرات یاد رکھیے ہماری تربیت کے بچوں پر ہوتے ہیں.
لیکن اس وقت چونکہ میں خاص گفتگو کر رہا ہوں والدین کے حقوق کے حوالے سے، فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و محتاجوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک، آج ہمارے یہاں آپس میں بھائی بھائی اور بہنیں لڑ جاتے ہیں، خاندانی جھگڑے، اور کہا جاتا ہے بھئی بس ہمارا آپ کا تعلق ختم، کوئی معاملہ نہیں۔ یاد رکھیے صلہ رحمی کو پسند کیا گیا اور قطع رحمی کو ناپسند کیا گیا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، اس کو پسند کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے رزق وسیع ہو جائے۔ فارمولہ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اس کی برکت سے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، وسعت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ عمر دراز بالخیر بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا جو رشتہ دار ہیں نا، اصل میں وہی آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ باقی یہ دوستیاں، کاروباری تعلق، یہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ یہ دیکھیے کوئی بندہ اپنے بستر پر آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، اپنے بیڈ پر آ کے لیٹ جائے، تو پھر یاد رکھیے یا تو اس کے گھر والے ہوتے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ باقی تو ایک آدھ فون کر لیا، معلومات کی حیثیت پوچھی، اس کے بعد غائب ہو گئے بالکل۔ یہ گھر والے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ لیکن آج ہم نے خاندان کا نظام کیا بنایا ہوا ہے؟ مر جاؤں تو میں جنازے پہ نہیں آنا، پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کس وجہ سے؟ بعض اوقات رشتہ داری نہ کرنے کی وجہ سے، بچے کا رشتہ طلب کیا خاندان میں، بھائی کے گھر پہ اسے نہیں دیا، تعلقات خراب ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ کیوں بھائی؟ جب آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایک بندہ اپنی اولاد کا بالکل وہ حقیقی طور پہ اپنی اولاد کے بارے میں درست فیصلے کرنے والا ہے، وہ چاہے رشتہ دے نہ دے، آپ کیسے تعلقات خراب کر سکتے ہیں اس سے؟ وراثت کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، کچھ اونچ نیچ کے معاملات، خواتین کے جھگڑے، ان جھگڑوں میں آ کے، پھڈوں میں آ کے، فسادات میں آ کے ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر دی جاتی ہے۔ قطع تعلق شرعاً جائز نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن تک کسی دوسرے مسلمان سے ناراض رہے۔ فرمایا کہ جب تم میں ملاقات ہو تو ایسا نہ ہو ایک کا منہ مشرق میں ایک کا مغرب میں۔ جب عام مسلمان کے لیے یہ بات ہے تو جو ذوی الارحام میں جو خون کے رشتے ہیں، یعنی ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھپھی ہیں، چچا ہیں، اور یہ اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں قریبی خونی رشتے، ان کا تو بڑا ادب و احترام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا قطع رحم، یعنی رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم غور کر لیں کہ کتنے لوگوں سے ہم نے رشتہ داری اپنی رکھی ہوئی ہے، کتنے تو رشتہ ہم نے کاٹ دیا ہے۔ ہاں اگر واقعی یہ معاملہ ہے کہ کسی کے ملنے سے کوئی فساد برپا ہو سکتا ہے، کسی کے جانے سے جھگڑا بڑھ سکتا ہے، تو بہتر یہ کہ پھر دور کا سلام رکھ کے تھوڑی کنارہ کشی کی جائے۔ لیکن یہ جو عام حالات میں ہمارے یہاں ہو گیا ہے نا کہ ہم نے ایک دوسرے کی خیر خواہی چھوڑ دی ہے، ایک دوسرے کی مالی مدد کرنا چھوڑ دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ قطعاً نامناسب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مزید ہمسایوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کی گئی۔ جبریل امین آئے اور مجھے پڑوسی سے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ قریب اور دور کے دونوں پڑوسیوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اچھا سلوک کرنے والے بنیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، حقوق اللہ کا معاملہ، اور حقوق العباد میں پھر جب ہم آتے ہیں تو اول حق والدین کا، پھر میاں بیوی ان کا، اور اسی طریقے سے بھی قریبی ذوی الارحام جو رشتہ دار ہیں ان کا، اور اس کے بعد پھر پڑوسیوں کا، پھر اگر کوئی یتیم ہے تو ان کا حق ہے۔ اسی ترتیب سے پھر یہ بیان فرمایا گیا، اور یہاں تک کہ بیان فرمایا گیا کہ جو قریب بیٹھنے والا ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے، قریبی دوستوں کا بھی حق ہے جو آپ کے قریب بیٹھتے ہیں، مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، جیسے نمازی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر محتاج ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مالی طور پہ اعانت کی جائے۔ تو یہ تمام حقوق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اختتام پہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کیا ہے؟ کہ میں سب سے بہتر ہوں، باقی سب مجھ سے حقیر ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، العزیز الجبار المتکبر۔
سورہ حشر کی آخری آیات میں. تو یہ اللہ تبارک کبریائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے. انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ تکبر کرے کسی بھی حوالے سے. تو لہٰذا عاجزی اختیار کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے. اور اگر کوئی نعمت میسر ہے، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، تو اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کریں، بلکہ اللہ کے انعام تصور کریں. یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات. اگر آپ اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس پہ اکڑنے کے بجائے شکر ادا کیجیے. فرمایا کہ شکر یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور تکبر کرنے والا ہلاک و برباد اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، یعنی متکبرین ہوں گے، ان کو چینٹیوں کی شکل میں ظاہر کرے گا، لوگ انہیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ تکبر کے ساتھ چند دن گزار لیں، قیامت کا دن بڑا خطرناک ہوگا. تو اللہ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تکبر سے پناہ عطا فرمائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ پہ جس کسی کا جو حق ہے مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ میرا حق ادا کرے، اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، حقوق و فرائض کی جب بات کی جاتی ہے، اگر ایک کا کسی پہ حق ہے تو سامنے والے کا حق آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. تو یوں مقابل دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے.